اللہ کے نیک بندے اور بندیاں وہ ہیں، اللہ کی اسپیشل بندے اور اللہ کے خاص بندے وہ ہیں، یبیتون لربہم سجدا و قیاما، جو رات سجدے اور قیام میں گزارا کرتے ہیں، جن کی راتیں سوشل میڈیا یوٹیوب کے تھرو پر نہیں گزرتی ہے، جس کی زندگی، جس کی راتیں ہیروئن اور ہیرو کی اس مٹکتی ہوئی کمر کو دیکھتے ہوئے نہیں گزرتی ہے، سیریل دیکھتے ہوئے نہیں گزرتی ہے، شارٹ ویڈیو دیکھتے ہوئے نہیں گزرتی ہے، جس کی راتیں لان تان کرتے ہوئے نہیں گزرتی ہے، جس کی راتیں کیرم بورڈ کھیلتے ہوئے نہیں گزرتی ہے، جس کی راتیں جوا کھیلتے ہوئے نہیں گزرتی ہے، جس کی راتیں لڑکیوں سے بات کرتے ہوئے چیٹنگ کرتے ہوئے نظر نہیں گزرتی ہے، یبیتون لربہم سجدا و قیاما، اللہ کے اسپیشل بندے ہوں جس کی راتیں تہجد میں گزرا کرتی ہے، جس کی راتیں قیام اور سجدے میں گزرا کرتی ہے، رات میں اٹھ کر کے وہ قیام کیا کرتے ہیں، رات میں اٹھ کر کے وہ تہجد کی نماز پڑھا کرتے ہیں، سجدے میں سر رکھ کر کے اللہ کے سامنے یبیتون راتیں گزارتے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، یہ اللہ کے اسپیشل بندے ہوا کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جو تہجد کی نماز پڑھے گا وہ فرض نماز 5 وقت کی ضرور پڑھے گا، جو تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے 5 وقت تو پڑھے گا ہی، اور جو 5 وقت نہیں پڑھے گا وہ تہجد کی نماز کیا پڑھے گا؟ اللہ کی اسپیشل بندے بنو، خاص بندے بنو، اس کے لیے مولوی کی سرٹیفکیٹ ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے عالم کی سرٹیفکیٹ اور جامعہ امام ابن تیمیہ سے ڈگری لینے کی ضرورت نہیں ہے، جامعہ سلفیہ سے ڈگری لینے کی ضرورت نہیں ہے، جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے ڈگری لینے کی ضرورت نہیں ہے، یبیتون لربہم سجدا و قیاما، رات اگر تمہیں تہجد میں گزارنی ہو تو اس کے لیے تمہیں اللہ کے اسپیشل بندہ بننے کے لیے، اللہ کا خاص بندہ بننے کے لیے تمہیں رات گزارنی پڑے گی، سجدہ میں رات گزارنی پڑے گی تمہیں قیام کے انداز میں۔ ذرا دیکھو محمد رسول اللہ سے بڑھ کر کے اللہ کی نظر میں کوئی پیارا ہو ہی نہیں سکتا ہے، نبی اکرم کا مقام اتنا زیادہ ہے کہ قیامت تک جب تک یہ دنیا باقی رہے گی، جب تک مسجدوں کے میناروں سے اذان دی جائے گی، تب تک اللہ کے نبی کا نام لیا جائے گا، اتنا مقام اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دیا ہے، اتنا ویلو اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ ذرا تصور کرو وہ اللہ کے نبی، اللہ کے اتنے اسپیشل بندے ہیں، اتنے اسپیشل بندے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اسپیشل کیوں بنے؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو سب سے زیادہ یاد کرنے والے تھے، اور تہجد میں اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رات میں کبھی کبھی میں اٹھا کرتی تھی تو میری نظر یا میرا پاؤں نبی اکرم کے سر سے ٹکرا جایا کرتا تھا، سجدے میں ہے نبی اکرم، اور اتنے دیر تک آپ قیام، اتنے دیر تک آپ نے سجدہ کیا ہے کہ مجھے کبھی کبھی یہ گمان ہونے لگتا تھا کہ کہیں محمد رسول اللہ کی جان تو نہیں نکل چکی ہے، اتنا لمبا سجدہ کون کر رہے ہیں جناب محمد رسول اللہ۔ ہماری نمازیں کوے کی چونچے کی طرح ٹکا ٹک 2-4 رکعت نماز پڑھ لی اور اپنے آپ کو پڑھائی جنتی سمجھنے لگا۔ محمد رسول اللہ کی نماز دیکھیے، حضرت عائشہ کہتی اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے کہ مجھے گمان ہوتا تھا کہیں محمد رسول اللہ کی جان تو نکل نہیں گئی ہے۔ حضرت عائشہ نے پوچھ لیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اللہ کے آخری رسول ہیں اور اللہ کے اتنے چہیتے ہیں، اے نبی آپ کو یہ اتنے رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا لمبا قیام اور اتنا لمبا سجدہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نبی نے جو جواب دیا تھا وہ جواب یہ تھا، افلا اکون عبدا شکورا، اے میری بیوی کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ہم اور آپ ہماری راتیں جلسے میں آئے کہاں گزر رہی ہے؟ یہاں پہ جگہ پہ نہیں، لڑکیاں جہاں پہ بھیڑ مچائی وہاں ہمارے نوجوانوں کی راتیں گزرتی ہے، ایسی جگہوں میں۔ اب بتائیے یہاں پہ بیٹھنا بھی سمجھ لیجیے فرشتے اپنے پر بچھا دیا کرتے، اس کے لیے دعائیں مغفرت کیا کرو۔
اب جلسہ میں جب تک آپ کو نیند نہیں آ رہی جب تک آپ سن سکتے ہیں سنیے، اور جب نیند آ رہی ہے تو چھوڑیے، اب جائیے گھر میں آرام سے سنیے، لیکن نہ سوئیں گے نہ جلسہ سنیں گے، بلکہ ایسی حرکت کریں گے کہ ایک مسلمان ایسی حرکت نہیں کر سکتا۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جن کی راتیں تہجد، جن کی راتیں سجدے اور قیام میں گزرا کرتی ہے۔ اپنے آپ کو چیک کیجیے، آپ کی راتیں قیام اور سجدے میں گزرتی ہے؟ کیا کبھی ایسا ہوا سال بھر میں، رمضان چھوڑیے 11 مہینے میں، کبھی آپ کو اپنے آپ کو چیک کیجیے، کبھی ایسا ہوا کہ 12-1 بجے رات کو اٹھے آپ، وضو بنائیں اور جائے نماز بچھائیں اور آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیں، روئیں گڑ گڑائیں، سجدے میں جائیں، روئیں گڑ گڑائیں، کبھی ایسا ہوا؟ امام اوزائی کا نام آپ نے سنا ہوگا، امام اوزائی کتنے بڑے امام گزرے ہیں۔ امام اوزائی کے بارے میں آتا ہے کہ صبح کے وقت جب اس کے خادمہ جھاڑو لگانے کے لیے آیا کرتی تھی تو امام اوزائی کی خادمہ حضرت امام اوزائی جہاں پہ نماز پڑھا کرتے تھے وہاں پہ وہ جگہ بھیگی پاتے تھے، یعنی وہ جگہ ترپایا کرتے تھے۔ ان کو گمان ہوتا تھا کہ یہاں کسی بچے نے پیشاب تو نہیں کر دیا ہے۔ امام اوزائی کی بیوی سے اس کی خادمہ پوچھا کرتی تھی، اے امام اوزائی کی بیوی بتاؤ کیا یہاں پہ کسی نے تو پیشاب نہیں کر دیا ہے؟ امام اوزائی کی بیوی کہتی تھی، او خادمہ کسی نے پیشاب نہیں کیا ہے، بلکہ میرے شوہر کی یہ آنسو ہے جو رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اور سجدے میں اتنا زیادہ رویا کرتے ہیں کہ یہ زمین بھیگ جایا کرتی ہے۔ اور مسلمانوں ایسے ایسے لوگ بھی گزرے جن کے راتیں تہجد میں گزرا کرتے تھے، جن کے راتیں قیام اور سجدے میں گزرا کرتے تھے۔ آج ہماری راتیں کن چیزوں میں گزر رہی ہے؟ دیکھو میرے بھائیوں، ہماری راتیں کہاں گزر رہی ہے؟ رات بھر لڑکی سے باتیں کر رہا ہے، رات بھر موبائل میں فلمیں دیکھ رہا ہے، رات بھر سیریل دیکھ رہا ہے، رات بھر سوشل میڈیا میں پڑا ہوا چیٹنگ کر رہا ہے۔ یہ مومن ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کے اسپیشل بندے ایسے بھی ہوا کرتے ہیں جن کی راتیں ایسی گزرا کرتی ہے۔ تصور کرو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے ایسے لوگوں کو جنت کی بھی بشارت سنائی ہے، اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا ہے، اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جن کی راتیں تہجد میں گزرا کرتی ہیں وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ وَسَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ۔ قیامت کے دن اعلان کیا جائے گا، اور رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھنے والوں، اے رات میں اٹھ کر کے قیام کرنے والوں، سجدہ کرنے والوں، او میرے ایسے اسپیشل بندے اور اے میرے ایسے اسپیشل بندیوں، ذرا ادھر تو آؤ، جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، جنت کے اندر انٹری کر جاؤ۔ اے میرے اسپیشل بندے اور بندیوں سنو، تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، تم رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، اور میرے بندے ہم نے تمہارے لیے ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہے، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اے میرے بندے ہم نے تمہارے لیے ایسی چیزیں تیار کر کے رکھی ہے جس کو تم گمان بھی نہیں کر سکتے ہو، جس کو تمہارے دل میں خیال بھی نہیں آ سکتا ہے۔ ہماری راتیں گزرتی ہے، کوئی کام نہیں ہے، لیکن کبھی کم سے کم ارے بھائی رات میں کر کے تہجد کی نماز پڑھیں، تہجد کی نماز پڑھیں گے، جمعے کی نماز پڑھنے والے تہجد کی نماز پڑھیں گے، ظہر عصر مغرب عشاء فجر میں تو دکھتا ہی نہیں، تہجد میں دکھیں گے۔ میرے بھائیوں، تہجد پڑھنے والے لوگ یہ اللہ کے اسپیشل خاص بندے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہیں، اور ایسے لوگوں کو اعلان کر کے جنت کے اندر انٹری کروایا جائے گا۔ اور میرے بندو، تم ادھر جنت کے اندر انٹری کر جاؤ، تمہیں آج کے دن کوئی ٹینشن نہ ہو۔ صبر کیجیے آپ۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، تہجد میں رات گزارنے والے، آج کے دور میں تہجد کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ جواب آئے گا مولوی صاحب تہجد چھوڑیے، آپ بولیے
فرض نماز کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ ابھی فجر نماز میں ہی اپنی مسجد جا کر کے دیکھ لو، فجر نماز میں کتنے لوگ ہوں گے؟ ہاں، جو نماز فرض ہے، نماز اگر نہ پڑھی جان بوجھ کر کے چھوڑ دی تو اس نے کفر کیا۔ بعض علماء نے کہا کافر بن گیا، ہو گیا۔ نماز کو جان بوجھ کر کے چھوڑنے والا مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، نماز ہی کفر اور ایک مسلمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ نماز ہے تو پھر مسلمان ہے، اور نماز نہیں تو پھر مسلمان نہیں۔ وہ کتنا بڑا مفتی، کتنا بڑا وہ انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر، کتنا بھی بڑا پیسے والا ہے، اگر نماز ہے تو پھر مسلمان، نماز نہیں تو پھر مسلمان نہیں۔ یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ تین باتیں ہو گئی اللہ کے اسپیشل بندے کی، یہ چوتھی بات ہے، چوتھی خوبی ہے۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو رات میں، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں، رب کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اور اپنے آنکھوں سے آنسو گزارتے ہیں، اپنے آنکھوں سے آنسو نکال کر کے راتیں گزارتے ہیں، روتے گڑ گڑاتے معافی مانگتے ہیں۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، وہ جواب وہ اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ جہنم کا عذاب ہم سے پھیر دے، اللہ جہنم کو ہم سے دور کر دے۔ اے اللہ جہنم کے عذاب کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، جہنم کی آگ کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ جب ہم دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے تو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے؟ اے ارحم الراحمین، اے رحم کرنے والے، جہنم کی آگ کو ہم سے دور کر دے، عذاب قبر کو ہم سے دور کر دے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، وہ جہنم کا عذاب، جہنم کی آگ چمکنے والی ہے، اے اللہ ہم اس کو برداشت کیسے کریں گے؟ روتے ہیں گڑ گڑاتے اللہ سے، اس جہنم سے دور ہونے کی معافی مانگتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر کوئی آدمی یہ دعا مانگتا ہے ایک بار نہیں بلکہ ثلاث، 3 بار اگر اپنی زبان سے کہتا ہے اے اللہ مجھے جہنم سے دور رکھ، اللہم اجرنی من النار، اجرنی من النار، اجرنی من النار، اگر اپنی جو زبان سے یہ جملے نکالتا ہے کہ اللہ مجھے جہنم سے بچا، جہنم سے بچا، جہنم سے بچا، وہ جہنم خود اللہ سے یہ کہا کرتے اللہ اس بندے کو مجھ سے دور رکھنا، اے اللہ مجھ سے اس کو بچا لے۔ وہ جہنم خود اللہ تعالیٰ سے باقاعدہ ریکویسٹ کیا کرتے ہیں اے اللہ اس بندے کو مجھ سے دور رکھ۔ جو بندہ اللہ سے جنت مانگتا ہے، جنت، اللہ مجھے جنت کے اندر داخل کر، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں۔ جنت مانگنے والے کے لیے جنت کہتی ہے اے اللہ تو اس کو جنت کے اندر داخل کر، اے اللہ تو اس کو جنت کے اندر داخل کر، اے اللہ تو اس کو جنت کے اندر داخل کر۔ ہم دن بھر میں کتنے مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں اور کتنے مرتبہ جنت میں داخلے کے لیے ہم دعا مانگتے ہیں؟ بتائیے تو کتنے مرتبہ؟ نبی اکرم دن بھر میں 100 سے زیادہ اللہ سے استغفار کیا کرتے تھے، توبہ کیا کرتے تھے، معافی مانگا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بخشائے ہوئے ان کا یہ حال ہے اور ہم مسلمانوں کا یہ حال ہے۔ میرے بھائیوں ہم اللہ سے معافی نہیں مانگتے اور اللہ سے جہنم سے بچنے کی دعا نہیں کرتے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، میرے بھائیوں یہ کہا کر تصور کیجئے۔ اور آج کے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ آج کے مسلمان دعا کے لیے ہاتھ ہی نہیں اٹھاتا، رونا نہیں جانتا، روتا ہی نہیں ہے۔ حدیث کے الفاظ اللہ کے نبی نے فرمایا عینان لا تمسہما النار، عینان، ای
چلماری کے لوگوں، یہاں کے میرے بھائیوں میری بہنوں سنو، حدیث کے الفاظ اللہ کے نبی فرماتے کہ دو آنکھیں جہنم میں نہیں جا سکتی ہے، عینانی لا تمسہم النار، یا یہ سمجھ لیجئے کہ دو طرح کے لوگ جہنم میں نہیں جا سکتے۔ کون سے وہ لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے؟ عین بکت من خشیت اللہ، وہ لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے جس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہو، اللہ اللہ کا نام لیا کرتے ہو، جہنم کو یاد کر کے رویا کرتے ہو، اور اتنا زیادہ روتے ہو کہ آنسو نکل جاتے ہو۔ عین بکت من خشیت اللہ، رب کے ڈر کی وجہ سے ان کے آنسو نکل جاتے ہو۔ اللہ کو دیکھا نہیں، جہنم کو دیکھا نہیں، عذاب قبر کو دیکھا نہیں، لیکن اللہ کے اوپر یقین ہے، عذاب قبر کے اوپر پورا وشواس ہے، جہنم کے اوپر پورا اس کو یقین ہے، اور جہنم کی آگ کو یاد کر کے بندہ رویا کرتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے لوگ جہنم سے بچا لیے جائیں گے۔ مراد جہنم کو یاد کر کے روتے ہیں، افسوس ہے میرے بھائی، افسوس ہے۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، وہ جہنم چمٹنے والا ہے میرے بھائیوں، اس کا عذاب چمٹنے والا ہے، اس وجہ سے اس سے بچنے کے لیے دعائیں مانگتے رہو، روتے رہو، گڑگڑاتے رہو۔ بہت سارے واقعات ہیں، اس کی طرف میں جانا نہیں چاہ رہا ہوں، ورنہ فجر تک کسی کے اوپر بھی آدمی بول سکتا ہے۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بین ذلک قواما، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں، اذا والذین اذا انفقوا لم يسرفوا، وہ جب خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے ہیں۔ اگر مال سے نوازا ہے تو مال کو ایسے نہیں پیسہ دے دیا تو ادھر لٹا رہا ادھر لٹا رہا، ادھر کر رہا ادھر کر رہا ہے، پیسہ دے دیا تو اسراف نہیں کرتے ہیں، یا یہ سمجھ لیے ناجائز جگہوں پہ وہ خرچ نہیں کرتے، جائز جگہوں پہ اور لمٹ جتنا ہونا چاہیے اتنے ہی خرچ کرتے ہیں۔ شادی بیاہ میں آپ خرچ کر سکتے ہیں لیکن ایک لمٹ ہے، ہاں لمٹ ہے۔ آج ہمارے یہاں شادیوں میں کھانا کتنا پھینکا جاتا ہے، یہی اسراف ہے۔ اللہ نے نوازا ہے تو آپ خرچ اتنا کر رہے ہیں، ارے بھائی ایسا لگتا ہے کوئی سانپ آ گیا، بتائیے اس طرح کوئی مانگتا تقریر کرنے والا اس وقت ڈر گیا، بتائیے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں، مالدار ضرور ہیں لیکن اسراف نہیں کرتے ہیں۔ کسی نے بتایا مولوی صاحب پیسے والے لوگ اپنے پیسے کو کیسے لٹایا کرتے ہیں، جوا کے اڈے میں پیسہ پھینک رہا ہے، ہاں ہوٹلوں میں، اور جا کر کے غلط جگہوں میں اپنا پیسہ لٹا رہا ہے، شادی بیاہ میں 10 20 لاکھ خرچہ کر رہا ہے، لیکن اگر ضرورت پڑے تو جلسہ میں تقریر، جلسہ میں اگر اعلان کیا جائے بھائی، جلسے میں اگر اعلان کر دیا جائے بھائی چندہ دیجیے، تو ایسا لگے گا اس کو پتہ نہیں ذبح کرنے کے لیے بلا دیا گیا۔ 15 لاکھ خرچ کرنے والا مولوی صاحب 500 کا اعلان کر دو۔ ہاں امیر لوگ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے کنجوسی کرتے ہیں، جہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے وہاں بیجا خرچ کرتے ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے نہیں ہیں۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، بیچ بیچ میں رہا کرتے ہیں، زیادہ نہیں کم نہیں، کنجوسی بھی نہیں کرتے۔ کوئی آدمی ایسا ہوتا ہے اللہ نے بہت نوازا ہے، خرچ بھی نہیں کر رہا، اپنے اوپر بھی نہیں خرچ کر رہا، کنجوس۔ کنجوس چھوڑیے، مکھی چوس، دودھ کے اندر مکھی گر جائے تو اس کو نکال کر کے چوس لے پھینک دے، اس کو بولتے ہیں مکھی چوس، اتنا بڑا مہا کنجوس۔ میرے بھائیو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، ہاں ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، بیچ بیچ میں رہنا چاہیے۔ اللہ نے نوازا ہے تو جگہ پہ خرچ کرنا چاہیے، جائز جگہوں پہ خرچ کیجیے، ناجائز جگہوں پہ خرچ مت کیجیے۔ کھائیے تو ایک حساب سے کھائیے، اب آدمی اتنا کھا لے کہ سانس ہی نہ لے پائے، کہیں شادی بیاہ میں اگر دعوت مل جائے تو 2 دن سے بھوکا رہے گا، کھائیں گے
اور ایک جگہ آدمی نے اتنا کھا لیا کہ سانس نہیں لے پا رہا، پھول گیا پیٹ۔ اب بھائی یہ کون سا لمٹ ہے؟ اتنا کھا لیا، ارے لمٹ سے آپ کھائیے، چل نہیں پا رہا، بے ہوش ہو گیا۔ پٹنہ میں ایک آدمی اتنا کھا لیا بے ہوش ہو گیا، بتائیے یہ حال ہے۔ لمٹ سے کھانے کا حکم ہے، لمٹ سے خرچ کرنے کا حکم ہے، بہت زیادہ نہیں، بہت کم بھی نہیں کہ آدمی کھائے ہی نہیں، پیسہ رکھا ہوا ہے۔ کہاں؟ بینک میں پیسہ رکھا ہوا، خرچ نہیں کر رہا ہے، کھا نہیں رہا ہے، جمع کر کے رکھا ہوا، ایک دن پتا چلا یہ مر گیا، اس کے پیسے کے اوپر کوئی اور حکومت کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں پھر اگلے جملے کو ذرا دیکھو، کٹی پوریاں کے لوگوں، چنباری کے لوگوں، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر۔ ہاں میرے نیک بندے، اسپیشل بندے وہ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کو پکارتے نہیں ہیں، وہ قبروں پر مزاروں پر چادریں نہیں چڑھاتے، وہ قبروں پر جا کر کے سجدہ نہیں کرتے، لا یدعون مع اللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو پکارتے نہیں ہیں، جب بھی پکارا کرتے اللہ کو پکارا کرتے۔ ہاں ہندو دھرم کے اندر حالانکہ یہ بھی موجود ہے کہ غیر کو پکارنا اس کی یہاں بھی شرک ہے، اس کی یہاں بھی بتایا گیا ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی رب ہے، ایک ہی بھگوان ہے، اور ہمارے یہاں بھی بتایا گیا تمہارا ایک ہی اللہ، اس اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا تمہارا رب نہیں ہے، وہی اللہ تمہاری مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے، وہی اللہ تمہاری مصیبتوں کو ختم کرنے والا، وہی عزت و ذلت کا مالک ہے۔ واللہ ان تمام چیزوں کا جو مالک ہے تو اسی اللہ کو پکارو، اسی اللہ کے سامنے سجدہ کرو، اسی اللہ سے اپنی حاجتیں رکھا کرو۔ ہندو دھرم کی کتابیں کہتی ہے یا چھتیو یومما نستسما دیو شوری رشا، یا چھتیو او لوگو مانگنا تو اسی سے مانگو، یا چھتیو یومما نستسما دیو شوری رشا، اسی سے مانگو، اس کے علاوہ کسی اور سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا چھتیو یومما، جو کچھ مانگو اسی سے مانگو، جو کچھ مانگو اسی سے مانگو۔ فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اے میرے بندو تم اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور سے پکارنے کی کوشش مت کرو۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر کے جن ہستیوں کو تم پکارا کرتے ہو، حاجی درگاہ کے پاس جا کر کے پکارنے والوں، مزاروں میں جا کر کے ننگا بابا کے پاس پکارنے والوں، قبروں کے پاس جا کر کے قبر والے کو پکارنے والوں، ما لا ينفعك ولا يضرك، یہ نہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتے نہ نقصان۔ اور کہیں فرمایا اے میرے بندو جن کو تم پکار رہے ہو سن لو، قرآن اعلان کر کے کہتا ہے قیامت تک تمہاری پکار کو وہ سن نہیں سکتے، پکارتے چلے جاؤ تمہاری پکار کو سن نہیں سکتے، تمہاری پکار جب سن نہیں سکتے تو یہ جواب کیا دیں گے، یہ تمہاری پکار کا جواب یہ تمہیں کیا دیں گے، اس وجہ سے ان کو پکارو مت پکارو ان کو۔ ہاں اور اگر تمہاری پکار سن لیں تو تمہارا جواب نہیں دے سکتے، اگر سن لیں تو جواب نہیں دے سکتے، اتنے زیادہ مجبور ہیں، اتنے زیادہ لاچار ہیں، اتنے زیادہ یہ بے بس ہیں، تمہاری پکار اگر سن لیں تو سن کر کے یہ جواب نہیں دے سکتے، پہلی بات سن نہیں سکتے، اور اگر مان لو سن لیں تو جواب نہیں دے سکتے۔ وہ لوگوں والذین لا یدعون مع اللہ، میرے اسپیشل بندے وہ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر کے، پتہ چلا یہ قبر والے، یہ مزار کو پوجنے والے، اے قبر پوچھو، اے مزاروں کے پر چادریں چڑھانے والوں، اے قبر کو قبر سے مانگنے والوں، اے مزاروں کے پاس جا کر کے اپنی منتیں مانگنے والوں، اپنی حاجتیں پوری کرنے کے لیے جا کر کے لمبی لمبی چادریں چڑھانے والوں، اے قبر پوچھو، اے کٹھوری لاؤ، قرآن کی اس آیت سے ہم تمہیں کہیں گے تم اللہ کے نیک اور خاص بندے نہیں ہو، اسپیشل بندے نہیں ہو، اسپیشل تمہیں بننا ہے تو تمہیں اہل حدیث بننا پڑے گا،
نیک بندہ اور اللہ کا خاص بندہ اگر تمہیں بننا ہے تو تمہیں اہل حدیث بننا پڑے گا، تمہیں کتاب و حدیث کے اوپر چلنا پڑے گا۔ اہل حدیث سب چیزیں تو کر سکتا ہے لیکن توحید کے اوپر کمپرومائز نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ ہاں تم کہو 10 دن گما کر کے یہاں میرے معبود کی عبادت کر، 10 دن ہم تمہارے معبود کی عبادت کریں گے۔ نبی اکرم نے جواب دیا تھا لکم دینکم ولی دین۔ اے کافرو، اے کفار مکہ، تم کہتے ہو 6 مہینے تم ہماری معبود کی عبادت کر لے، ہم تمہاری معبود کی عبادت کریں گے۔ یہ دونوں کی دونوں چیزیں ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم ہمارے معبود کی عبادت کر، ہم تیری معبود کی عبادت کریں گے، نہیں کر سکتے ہم۔ تم اپنے معبود کی عبادت کرتے ہو کر، ہم اپنی معبود کی عبادت کرتے رہیں گے، ہم اس میں کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ تو یہ قبر پجے لوگ، قبروں سے مانگنے والے کٹ ملا لوگ اور باقاعدہ کیسے لوگ پیدا ہو گئے، یہاں پہ آ جاؤ بیٹا بیٹی کو مل جائے گا۔ اب اس کی طرف اگر میں چلا گیا تو میرے بھائی جانتے ہیں یہ توحید کے اوپر بڑا زبردست اور بڑی لمبی تفصیل ہو سکتی ہے میرے بھائیو۔ تو والذین لا یدعون مع اللہ الہ آخر یجتیو یوم مہد اسما دیوشوریشا There is no God. God is only one without second. ایک ہی اللہ ہے، دوسرا نہیں، تیسرا نہیں، چوتھا نہیں، پانچواں نہیں، ایکم برہما جس راس سے نراز کی چل، ایک ہی اللہ ہے، دوسرا نہیں، تیسرا نہیں، چوتھا نہیں، پانچواں نہیں، ایک ہی ہے۔ اسی ایک اللہ کی، اسی ایک ایشور کی تم پوجا کرو، بھکتی کرو۔ نستسما دیوی شوریشا، اس اللہ، اس بھگوان، اس رب کے علاوہ تمہیں کوئی دیوی دیوتا کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہ آخر ولا یقتلون النفس التي، اللہ کے نیک بندے اور اسپیشل بندے ہوئے جو قتل نہیں کرتے، ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، نیک بندے ہوئے جو قتل نہیں کرتے، یعنی اسلام نے کسی کو ناجائز طور پر قتل کرنا حرام قرار دیا ہے، یعنی اسلام کو فالو کرنے والا اللہ کا نیک بندہ یہ ٹیررسٹ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نیک بندہ، اللہ کا خاص بندہ، یعنی یہ کہہ لیجیے اوریجنل مسلمان، اللہ کا نیک بندہ یہ ٹیررسٹ نہیں ہو سکتا۔ کہیں پہ بم مار دو، بچوں کو قتل کرو، بوڑھوں کو قتل کر دو، بچیوں کو قتل کر دو، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، اس کو اسلام نے بالکل حرام قرار دیا ہے۔ جس کے اوپر جائز قتل ہے، آپ کو کسی نے قتل کر دیا، اسلام کہتا ہے کہ قتل کا بدلہ قتل ہے۔ کسی نے قتل نہیں کیا اور آپ جا کر کے اس کو قتل کر رہے ہیں، مار رہے ہیں ایسی ہی کسی مولوی کے کہنے پر، تو میرے بھائی یہ غلط ہے، اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندر، رحم مادر کے اندر بچہ ہے، اب کسی نے کہہ دیا الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے یہ بیٹی ہے، 2 بیٹی تو میری ہو چکی، یہ بھی بیٹی ہے، رحم مادر میں مار دے، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام۔ اللہ کے نیک بندے ہیں یہ کام نہیں کرتے، ان کو معلوم ہے جو اللہ پوری کائنات کو کھلا سکتا ہے، پوری کائنات کو پال سکتا ہے، وہ ہمارے اس بچے کی بھی پرورش کر سکتا ہے، وہ قتل نہیں کرے گا، وہ ناجائز طور پر کسی کے اوپر چھری نہیں چلائے گا، تلوار نہیں چلائے گا، بم نہیں پھینکے گا۔ ہاں او یہودیو ذرا تصور کرو، آج فلسطین کے مسلمانوں کے پر بمباری کرنے والوں، اگر تم بمباری کرو تو تم کو آتنکواد نہیں کہا جاتا ہے، اور یہ اگر فلسطین والے تمہارے پر اگر بمباری کریں اور اپنی عزت بچانے کے لیے اور اپنی جگہ بچانے کے لیے اگر تمہارے پر یہ حملہ کریں تو اس کو آتنکواد گھوشت کر دیا جاتا ہے، آتنکواد اس کو بولا جا رہا ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے میرے بھائیوں؟ ذرا تصور کرو، تم نے بچے کو بھی نہیں چھوڑا، اسلام نے تو بچوں کو مارنے کا اجازت نہیں دیا ہے، عورتوں کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، اسلام نے تو لڑائی کا بھی سسٹم بتایا ہے، اسلام نے بھی قانون بتایا ہے، جب کہیں پہ تم جا کر کے لڑائی کرو تو بچوں کو قتل مت کیا کرو، عورتوں کو مارنے کی کوشش مت کرو، اسلام نے باقاعدہ اتنا بچوں کے اوپر رحم کیا ہے۔ آج تمہاری
باقاعدہ ہاسپٹل کے اوپر تم بمباری کیا کرتے ہو، اور ہاسپٹل میں بچے بھی ہیں، ہاسپٹل میں بچیاں بھی ہیں، ہاسپٹل میں عورتیں بھی ہیں، زخمی زندگاہ میں آج تم بمباری کر کے پورے ہاسپٹل کے اڑا رہے ہو اور اپنے آپ کو تم بڑا اچھا سمجھتے ہو۔ میرے بھائیوں، اللہ کا وہ نیک بندہ ہو نہیں سکتا ہے جو قتل کرتا ہو۔ قتل کرنے والا اللہ کا نیک بندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ناجائز طور پر قتل نہیں کرنا چاہیے، جائز ہے آپ باپ کو قتل کیا، ظاہر سی بات ہے قتل کا بدلہ قتل ہے، اور یہ اسلام نے قانون اتنا فالو کر دیا ہے، اتنا سخت ہے، اسی وجہ سے قتل دیکھ کے سعودی عرب کے اندر بہت کم لوگ کسی کا مرڈر اور قتل کرتے ہیں، وہاں قانون ہے اگر قتل کرو گے تو قتل کا بدلہ قتل، قانون ہے۔ یہ واقعہ آپ نے سنا، اس کی طرف جانا نہیں چاہ رہا ہوں، کسی نے ناجائز طور پر انجانے میں کسی کا قتل کر دیا، کسی کو مار دیا وہاں کے لوگ، اور قتل جب مار دیا تو باقاعدہ حکومت نے اس کو یہ آرڈر دیا کہ اس نے قتل کیا تو اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ ہاں، دو آپشن تھے کہ اگر اس کو پیسہ دے کر کے، دیت دے کر کے، پیسہ دے کر کے اس کو راضی کر سکتے ہو تو راضی کر لو اس کے گھر والے کو، تم قتل سے بچ جاؤ گے، یا اگر یہ گھر والے تمہیں معاف کر دو تو تم بچ جاؤ گے۔ لیکن دونوں شرطیں ان کے گھر والے نے نہیں مانا۔ قتل میرے باپ بیٹے کا، میرے گھر والے کا کیا ہے، ہم کو سکون اسی وقت ملے گا جب اس کو قتل کیا جائے گا۔ انصاف سعودی عرب کے اندر دیکھا گیا، قتل کے بدلے قتل کے، یہاں بھی یہ قانون ہو جائے تو آدمی قتل نہیں کرے گا۔ روز پیسے کے چکر میں کبھی بھائی کا قتل ہو رہا ہے، زمین و جائیداد کے چکر میں کبھی چچا کا قتل کر رہا ہے، کبھی باپ کا قتل کر رہا ہے، کبھی کس کا قتل کر رہا ہے، کبھی اس کا قتل کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام کہتا ہے قتل کا بدلہ قتل، لیکن جائز کہاں ہے وہیں، ایسے نہیں، ایسے تو اسلام کہتا ہے کسی جانور کو بھی قتل کرنا، کسی جانور کو بھی مارنا اسلام کے نظر میں پاپ ہے، جہنمی ہے وہ۔ ایک عورت نے بلی کو باندھ دیا، نہ کھلایا نہ پلایا، قتل کر دیا، مار دیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں دخل النار، عورت جہنم کے اندر داخل ہوئی۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون، وہ قتل نہیں کرتے اللہ کے اسپیشل بندے، ولا يزنون، وہ زنا نہیں کرتے ہیں، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کیا کرتے، والذین لفروجہم حافظون، اللہ کے نیک بندے ہوں جو اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ کی نیک بندیاں وہ ہیں جو چند پیسوں میں بک کر کے اپنے جسم کی نمائش نہیں کرتی ہے، جو 4000 روپیہ لے کر کے کسی بستر کو گرم نہیں کرتی ہے، وہ اپنے جسم کی حفاظت کیا کرتی ہے، زنا نہیں کرتی ہے، اور وہ نوجوان زنا سے بچتے رہتے ہیں۔ آج کے نوجوانوں کو دیکھ کے زنا کے اڈوں میں جاتے ہیں، آج کے نوجوانوں کو دیکھ کے زنا کاری میں ملوث ہو چکے ہیں۔ یہ اللہ کے اسپیشل بندے نہیں ہو سکتے ہیں، اسپیشل بندے وہ ہیں جو زنا نہیں کرتے ہیں۔ جب نبی اکرم سے پوچھا گیا سب سے بڑا گناہ کون سا ہے تو آپ نے جواب دیا تھا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے، کسی اور کی پوجا پاٹ کرے، یہ اللہ کی درشٹی، اللہ کی نظر میں سب سے بڑا پاپ ہے۔ پھر پوچھا گیا ثم ای اللہ کے نبی اس کے بعد کون سا گناہ ہے، آپ نے جواب دیا تھا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، اپنے بچے کو قتل کر دو اس ڈر سے کہ تمہیں کھلانا اور پلانا پڑے گا، یہ بھی اللہ کی نظر میں بڑا پاپ ہے۔ پھر پوچھا گیا کون سا گناہ تو آپ نے فرمایا کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ تم زنا کرو، پڑوسی کے لڑکیوں کے ساتھ تم زنا کرو، پڑوسی ایسا ہوا کرتا ہے کہ آنا جانا لگا رہتا ہے، پڑوسی آپ کے اوپر بڑا وشواس کرتا ہے اور وشواس گھات کر دینا، وشواس کو قتل کرنا اور اس کی بیٹی اور بہن کے ساتھ زنا کرنا، یہ اللہ کی نظر میں بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو زنا نہیں کرتے، جو قتل نہیں کرتے، جو شرک نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے اسپیشل اور خاص بندہ بنو، دنیا تو کٹ جائے گی ہماری آپ کی، محلوں میں رہنے والے کی بھی زندگی کٹ رہی ہے، جھونپڑیوں میں رہنے والے کی زندگی کٹ رہی ہے، سب کی زندگی کٹ جائے گی، لیکن اسپیشل بندہ بن کر کے اگر زندگی کٹے گی تو میرے بھائیوں اللہ
اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ جنت دے گا۔ یہ چند اہم باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، انشاءاللہ کہیں موقع ملا تو پھر اور مزید باتیں آپ کے سامنے ہوگی۔ یہ 1.5 گھنٹے کی تقریر رات کی تاریکی اور آخری پہر میں آپ کے سامنے اس امید کے ساتھ رکھا ہوں کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین قرآن بچانے والے کو بھی اور قرآن سننے والے کو بھی سب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین جب تک